افتخار تقریب میں سب سے پہلے تو میں اہل جموں کشمیر کا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ظالم کے سامنے ہمت، جرأت، ولولے کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اہل جموں کشمیر کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ They are just fighting for their right of self-determination for the last 70 years. And these 70 years have been very tough for the people of Jammu and Kashmir. آج کی اس ترقی یافتہ دور میں آپ میں ہم سب آزاد فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں۔ No one else wants that our houses to be attacked. No one else wants anyone to dictate us in our lives. No one else wants our children to be beaten up, but unfortunately that is happening in Jammu and Kashmir. یہ سب مقبوضہ کشمیر کی عوام سے ہے۔ اس کے بعد گزشتہ سال آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا گیا، اور جب لوگوں کا ایک شدید رد عمل سامنے آیا تو پھر وہاں پہ کرفیو لگایا اور تمام لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بھارت کا یہ جو اقدام ہے یہ آئینی دہشت گردی ہے اور یہ قانونی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اور جو دنیا کی کسی بھی مہذب قوم کو زیب نہیں دیتا، فقط اپنی وحشی اکثریت کی بنیاد پہ انہوں نے یہ اقدام کیے، اور اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آج کی یہ جو کانفرنس ہے اس کا عنوان تھا پیس کانفرنس اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال۔ جب ہم پیس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو سارک ریجن ہے یہ سارے کا سارا اس وقت خطرے کی لپیٹ میں ہے۔ اب دیکھیے ہندوستان کی سرکار نے پہلے سیاچن پہ فوجی ایڈونچر کیا، پھر مشرقی پاکستان پہ انہوں نے فوجی ایڈونچر کیا۔ جب روک تھام نہ ہوئی تو ان کے حوصلے مزید بلند ہوئے، اور اب وہ کلسٹر بامز کا استعمال کر رہے ہیں اور ہر طرح سے لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ جب امن کی بات آتی ہے تو وہاں کشمیر کی بات بھی ضرور ہوگی، کیونکہ اس سارے خطے میں مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا اس خطے میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے سینیریو کے اندر ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں چاہ رہا تھا چیئرمین صاحب آتے تو میں گفتگو کرتا۔ بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ we have to pursue a path at UN, United Nations, just to show the world that what India has done by this action, which is totally illegal, unlawful and unethical. ہمیں دنیا کو یہ سمجھانا ہوگا کہ they have just done it to fly in the face of Security Council's resolutions that have been there on the Council's agenda for the last 70 years. آئے روز ان کے اقدامات سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن سے بھاگنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمیں دنیا کو پاکستان کا ایک سافٹ امیج دکھانا ہوگا کہ پاکستان ڈز ناٹ وش ٹو سی اے وار، پاکستان جنگ نہیں چاہتا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ پاکستان will never ever do any of the things to escalate the situation۔ اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی بات کی جائے، being a Kashmiri activist on the behalf of Kashmiris، میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اہل جموں کشمیر بھی جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ جو کچھ 70 سالوں سے ہوا اس کا کوئی بھی مسئلہ پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف نہیں گیا، اس لیے وہ بھی جنگ نہیں چاہتے۔ People of Jammu and Kashmir also do not want to come up to a flashpoint, a nuclear flashpoint۔ ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم پیس چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ We are seeking peace. We want to be a symbol of connectivity in Asia, the whole of South Asia and Central Asia، اور اس کے جتنے بھی ملحقہ علاقے جو adjoining regions ہیں۔ لیکن بات اسی نقطے پہ آ کے رکتی ہے کہ یہ امن کب آئے گا؟ یہ امن اس وقت آئے گا کہ جب
وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ایکسپٹ کریں گے. Peace can only come by resolving Jammu and Kashmir dispute. اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہمیشہ کی طرح this region would remain turbulent and allegations would take place, mishappenings would take place and counter allegations will take place. ہم نے آخری بات ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی انٹروین کرنے کے لیے کہنا ہے. ہم نے دنیا کو یہ بات سمجھانی ہے اور ہم نے اس وقت اقوام عالم کو یہ تاثر دینا ہے کہ we want you people to intervene. بھائی ہمیں آپ لوگوں کا فیور نہیں چاہیے, ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا فیور بالکل بھی نہیں چاہیے. We just want you people to stand by the side of law, justice, equality and fairness. ہمیں کسی کا فیور ہمارے خصوصی تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی آخری بات مکمل کر کے فلور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہم نے اس وقت دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دلوایا جائے, ہمیں ان کا کوئی فیور نہیں چاہیے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو انصاف کے تقاضے اسے پورا کیا جائے. اب دیکھیے کہ اسکاٹش پیپل کو ان کو ریفرینڈم کا موقع دیا گیا, کشمیریوں کو ریفرینڈم کا موقع آخر کیوں نہیں دیا جاتا؟ یعنی ان کی رائے کو مقدم جانا. اس کے علاوہ اسپین کے اندر ریفرینڈم ہوا, مقبوضہ کشمیر میں آخر ریفرینڈم کیوں نہیں ہوتا؟ آخری بات میں کہہ کے اجازت چاہ رہا ہوں. آخری بات کہ میں نے چیئرمین صاحب کو کچھ عرصہ پہلے ایک پیغام بھی بھجوایا تھا کہ مرکز کے نہیں بلکہ صوبوں کے بھی جو متحرک نوجوان ہیں ان کا ایک گلدستہ بنا کر ڈیلیگیشنز کی صورت میں بھجوایا جائے تاکہ مسئلہ کشمیر کو اقوام عالم کے سامنے ٹھیک طرح سے پیش کیا جائے اور اس کے حقدار وہ نوجوان ہیں جو گراؤنڈ فلور پہ کام کر رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, تاکہ وہ پاکستان کی بھی سفارت کاری کر سکیں اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کی بھی بھرپور ترجمانی کر سکیں. وآخر دعوانا